انشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا خطاب ہوگا، اور آج کے ہمارے مہمان مقرر مولانا خالد ندوی غازی پوری صاحب بھی اس جلسے کو مخاطب کریں گے، اور اس کے بعد صدر جلسہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کا خطاب بھی ہم کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سمجھنے کی اور عمل کرنے کے دل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ میں پورے احترام کے ساتھ حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، قوت و طاقت میں، شان و شوکت میں، رعب اور دبدبے میں، ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں۔ وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے، اگر وہ کسی ایک شخص یا خاندان و قبیلہ، قوم و ملت کے لیے عزت و اقتدار، ترقی اور سربلندی، سرخروئی اور کامیابی، نیکی اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو نہ وہ بندے سے، نہ خاندان و قبیلے سے، نہ قوم و ملت سے چھین نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ پاک کسی کی بدعمالیوں سے یا غیر ذمہ دارانہ زندگی سے ناراض ہو کر، یاد رکھیے اللہ کی ناراضی کے یہ دو بڑے سبب ہیں۔
ایک فرما بردار نافرمان بنتا ہے، ایک ذمہ دار غیر ذمہ دار بنتا ہے تو اللہ کے دریائے غضب میں جوش آتا ہے۔ ہاں اگر اللہ پاک کسی کی بدعمالیوں سے یا غیر ذمہ دارانہ زندگی سے ناراض ہو کر ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، آزمائش کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ وہ پاک پروردگار اپنی داد و دہش، نوازش اور عطا کرم اور مہربانی میں بڑا بے مثال ہے۔ اللہ کی نوازش اور اس کی کرم فرمائیوں میں سب سے بڑی کرم فرمائی، سب سے بڑی عطا، سب سے بڑی دین، وجہ تخلیق کائنات، محسن انسانیت، تاجدار حرم، رسول اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور عالمی نبی بنا کر کے بھیجنا اور ہم کو ان کی امت میں پیدا کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی نعمت ہے شکرانہ بھی اتنا بڑا ہو، ہمارے طرف سے قدردانی بھی اتنی بڑی ہو، ہمارے طرف سے اہتمام ادب بھی ویسے ہی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جانا اور اس کو آخری نبی کی امت میں اللہ ہم کو بھیجنا، وہ نبی کا دین، وہ نبی کی شریعت، وہ نبی کی پیاری سنتیں ہم کو مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ دل سے اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیارے نبی، محسن نبی، مشفق نبی، مہربان نبی، امت کے دردمند نبی، انسانوں کے غمخوار نبی تشریف لائے مختصر سی مدت میں۔ کتنی مدت؟ 23 سالہ مختصر مدت میں، بہت مختصر مدت ہے یہ 23 سال۔ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سال ہو رہے ہیں۔ کتنے سال؟ تقریباً 70 سال ہو رہے ہیں۔ قسم خدا کی 100 نیتا مل کر کے پورا ملک تو ملک کے ایک حصے پر وہ امن کا ماحول نہیں دکھا سکے۔ 23 سال میں عرب کی سرزمین پر جو ماحول میرے آقا نے پیدا کیا، وہ ماحول دوبارہ پوری زمین میں پیدا کرنے کی کوشش صفا بیت المال کے یہ جیالے، یہ سورما، یہ جوافکر علماء مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کی قیادت میں بڑا جم کر کام کو کر رہے ہیں اور دل سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک انوکھا کام ہے، ایک پیارا کام ہے، کام اور خدمت کے اعتبار سے نیا نہیں، وہی کام جو آقا نامدار نے کیا، وہی کام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہی کام جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہی کام جو عثمان غنی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ لیکن چلتے 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 امت اس دہانے پر آ گئی، ایک آدھ کوئی توجہ دے تو دے، لیکن مجموعی طور پر رجحان بدل گئے۔ کوئی ادارے پر اکتفا کر لیے، کوئی ہم خانقاہ پر اکتفا کیے، کوئی ہم کسی مختصر سی تنظیم پر اکتفا کیے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ مجموعی طور پر کل کے خدا سے ملنے اور ان کی قبرگیری کرنے اور وہ گرتی انسانیت کو تھامنے
امت میں گھسنے اور انسانوں کے درمیان باہمی رعب کو ختم کر کے آسانی اور سہولت کے ساتھ ربط پیدا کر کے ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کا جو ایک نیا جذبہ اور ولولہ لے کر کے مولانا نکلے غیاث صاحب ارشادی مدظ اللہ العلی اس کام کو لے کر نکلے ہوئے ابھی 25 سال نہیں ہوئے، اس کی سلور جوبلی نہیں ہوئی، 50 سال نہیں ہوئے جی، 9 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں اس درخت کو سرسبز و شاداب ہم دیکھ رہے ہیں۔ امت کے بڑے دیکھ کر کے کہتے ہیں مولانا کیا شروع کیا اور اتنی مختصر مدت میں کہاں پہنچ گئے؟ مدنی دور کو آپ نے چھو لیا، لیکن میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ مولانا بے شک میں کام نہ کرنے والے کو یہ آپ کی بڑھوتری مدنی دور ضرور نظر آئے گی، لیکن ابھی کام 9 سال ہی ہوئے ہیں۔ آپ ان مکی مسائل ہی کو سامنے رکھ کر لیکن بشاشت قلبی کے ساتھ خلق خدا کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کو اللہ تعالی مدنی دور عطا کرے گا۔ ہر علاقے زمین کے ہر خطے پر اس کام کی پذیرائی ہوگی، آپ کے لیے بازو تیار ہو جائیں گے جیسا کہ اب تیار ہوتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ پوری ٹیم علماء کی ہے، پوری ٹیم علماء کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اس کے بعد کے درجے میں کام کرنے والے دوسرے ذمہ دار بھی ہوں گے، لیکن میں جہاں تک اب چند سالوں سے مولانا کے قریب ہو کر آپ کے ان تمام مواقعوں اور جلسوں میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کی ٹیم ہے، جوان فکر علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کے اندر جو جذبہ پیدا کرنے کی فکر اور محنت کر رہے ہیں اور راتوں میں آپ دعا کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیم بغیر کسی نام و نمود اور بغیر کسی دکھاوے کے آپ کے ایما و اشارے پر لبیک کہہ کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار، آپ کی قیادت کو تسلیم کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں وہ ساتھ رہنے والی تمام ٹیم اور علماء کو کہوں گا یہ ترقی کی بہت بڑی ضمانت ہے، قیادت کو تسلیم کرنا، ایما و اشاروں کو سمجھنا، بلا چول و چرا یہ انسانی جنگل اور میدانوں میں کود پڑ کر ان کنارے بسنے والے انسانوں کے درمیان پہنچ کر ان کے آنسوؤں کو پوچھنا، ان کی بھوک پیاس میں ان کو قیال کرنا، یہ واقعی میرے دوستو یہ قیادت پر مطمئن ہو کر ایما و اشارے پر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں تو اسی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے دل سے اللہ 100 200 اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اتحاد، یہ محبت، یہ پیار، یہ وارثین رسول کے درمیان قیادتوں کو تسلیم کر کے کام میں آگے بڑھنے کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالی اور آگے بڑھائے اور آگے بڑھائے، آمین کہیے۔ دیکھیے گرتی ہوئی انسانیت کو تھامنے اور اسے پروان چڑھانے، خدمت کے نت نئے کامیاب منصوبے بنانے اور اس پر کامیاب ہونے کا ملکہ اللہ علم نبوت کا جو حصہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں انہی کو وافر مقدار میں عطا کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں بڑے صاحب مال ہوں، صاحب قیادت ہوں، صاحب اقتدار ہوں، ملک ہو، کرسی ہو، تاج ہو، تخت ہو، فوج ہو، مختلف حیثیتیں ہوں، لیکن نشاندہی، منصوبے اور وہ نچلی درجے تک وہ مددیں پہنچے،
اس کے لیے خدا ترسی اور وہ خدا ترسی کے لیے علم نبوت کا کچھ حصہ اپنے سینے کے اندر ہو، وہ وارث رسول ہو اور اس خدمت کو لے کر کے آگے بڑھے تو وہ 100% کامیاب ہوگا۔ بلکہ جسے اللہ علم کا وہ کمال عطا کیا، علم کا وہ حصہ عطا کیا، اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر قیادت کو قبول کرے، خدمت کو قبول کرے، رہبری کو قبول کرے، ذمہ داری کو قبول کرے۔ حضرت آپ مجھے لیجیے، حضرت میں بھی عالم دین ہوں، حضرت میں بھی فلاں جگہ کا فارغ ہوں، میں نے بھی فلانے کے سامنے زانوئے ادب تہے کر کے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، میں قیادت کو تسلیم کروں گا، حضرت آپ کے ایماء و اشارے پر میں کام کروں گا، اللہ کے دیے ہوئے اس علم نبی کو کام میں لاؤں گا اور گرتی ہوئی انسانیت کو تھاموں گا۔ حضرت آپ مجھے لے لیجئے، آگے بڑھیے۔ بالخصوص علماء سے میری گزارش ہے، اور یاد رکھیے یہ سنت ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، بالخصوص حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اکابر و اسلاف ہمارے بڑے بڑے ماہر مقررین میرے بعد ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جن کے بیش بہا نصیحتوں کو مجھے بھی سننا ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ میں میرے مقررہ وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کر کے وقت کے بادشاہ سے کہا تھا، عزیز مصر سے کہا تھا، جناب آپ نے جو خواب دیکھا ہے، ملک جن مسائل سے گزرنے والا ہے، ملک میں موجود رعایا جن پریشانیوں سے دوچار ہونے والی ہے، بڑے عجیب عجیب تعبیرات اس کے نکل رہے ہیں، جہاں عزیز مصر آپ اگر ایسا ہے تو یہ خزائن کا ذمہ دار مجھے بنائیے، یہ خدمت آپ مجھے دیجئے۔ پوچھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، صلاحیت پر، صحیح جذبہ خدمت پر، عدل و انصاف کے عزم پر مانگا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے بڑے عجیب نکتے لکھے ہیں۔ حسین تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اہل تفاسیر نے لکھا اللہ حسن کو پیدا کیا تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور باقیہ سارا حسن اللہ کائنات میں تقسیم کیا، مخلوق میں تقسیم کیا۔ بڑے حسین تھے۔ حضرت مفسرین نے لکھا خالص حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچ جانے کا سبب بن گیا۔ خالص حسن، بعضوں کو اپنے حسن پر، اپنی توانائی پر، اپنی طاقت پر، اپنی توانگری پر، اپنی دوسری صلاحیتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن علم سے ہٹ کر کے جب یہ توانائیاں ہمارے اندر ہے، یہ بسا اوقات ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا میرے دوستو، خالص حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانے کا سبب بن گیا، لیکن وہاں تھے آپ کے ساتھ ایک دوسرے قیدی نے خواب دیکھا، آپ نے اسے تعبیر بیان کیا، وہ درباری تھا، وہ رہا ہو گیا، عزیز مصر کے پاس پہنچا، عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے پریشان تھا، تو یہ شخص نے کہا کہ جیل میں جو شخص ہے وہ بڑا زبردست عالم ہے، خواب کی تعبیر کا بڑا زبردست علم ہے، واقعی یہ آپ کے بھیانک خواب کی اگر تعبیر چاہیے تو آپ ان سے معلوم کریں۔ اور تعبیر طلب کی گئی، تعبیر کے لیے آپ کو بلایا گیا، تعبیر سنا تو بادشاہ دنگ رہ گیا اور خود عاجز ہو کر کے پوچھنے لگا اس پہ قابو پایا کیسا جا سکتا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ یہ خزائن ہمارے حوالے کیجئے، یہ نظم ہمارے حوالے کیجئے، ہم حقدار کو حق پہنچائیں گے، مجبور کی دستگیری کریں گے، قحط سالی میں بھی ملک کنٹرول کر کے بتائیں گے۔
عوام اور رعایا کی روزی رسانی کی جو فکر امانت و دیانت کے ساتھ ہے وہ کریں گے۔ اہل علم نے لکھا حسن تو جیل کو بھیجا تھا لیکن علم جیل سے نکال کر کے تخت پر بھیج دیا۔ علم جیل سے نکال کر واقعی علم نبوت کا وہ حصہ جتنا بھی ہم کو ملا ہے، وہ علم اللہ کے کلام کا جتنا بھی ہم کو ملا ہے، ہم کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پہ پہنچائے گا۔ کب خلق خدا کے تعلق سے وہ دیانت ہو، اسی ڈگر پر آپ نے اس مدنی معاشرے کو بلکہ صحابہ کی پوری جماعت کو تیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت نہیں، خلافت نہیں، راج اور راجدھانی کا حصول نہیں، بھائی گرتی ہوئی انسانیت کو تھامو۔ یہ جذبہ تمہارے اندر آئے گا خدمت کا، خود قوم تم کو خادم تمہاری خدمتوں کو دیکھے گی، سربراہ مان لے گی، صدر مان لے گی، تمہارے نظریے کو قبول کرے گی، تمہارے دین کو قبول کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ایک صحابی رسول حمص کے بازار میں اناج کا دکان کھولتے ہیں۔ اناج کا مارکیٹ ہے۔ ایک شخص آیا، گندم اٹھایا، پوچھا کہ جناب یہ کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا یہ اتنی قیمت ہے۔ اس نے کہا اچھا 10 سیر دیجئے، 10 ساڑ دیجئے، جو اس وقت کا پیمانہ تھا۔ فوراً یہ ادب کے ساتھ، نرمی اور پیار کے ساتھ کہنے لگا اس گاہک کو، جناب بالکل ایسی ہی گھیو اور اسی کوالٹی کی گھیو یہ جو سامنے کی دکان ہے 10 قدم 20 قدم آگے یہ دکان میں بھی ہے اور اسی قیمت پر دستیاب ہوتی ہے۔ آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آج سامنے کے دکان سے خرید لیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ یہ کیسا شخص ہے، اپنے گاہک کو سامنے دکان بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب دینے تیار نہیں ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں۔ چلا گیا سامنے دکان پر، جو ہی سامنے دکان پر گیا دیکھا گھیوں بالکل ویسی ہے۔ قیمت پوچھا تو وہ دکاندار نے بھی اتنی ہی بتایا اور اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب 10 سا دے دو۔ اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ گاہک کی نگاہ دکاندار کے دیوار پر پڑی، وہاں ایک تغرا لکھا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا۔ تغرا یعنی کیا کہتے ہو؟ تغرا ہی کہتے، ایک تغرا تھا جو یہودیوں کا سمبل یا نشان، جس سے دکان یہودی کا دکان پہچانا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہودی کا دکان ہے اور خود یہ گاہک بھی یہودی تھا۔ فوراً اس نے دکاندار سے کہا جناب وہ سامنے والا مسلمان ہے؟ ہاں جی مسلمان۔ کہا کہ بڑا نالائق ہے؟ کہا اس نے بڑا متعصب ہے، بڑا نالائق ہے۔ فوراً وہ یہودی دکاندار نے اس کا منہ بند کر لیا اور اس سے کہا سودا نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، خبردار ان کے خلاف تم منہ کھولو گے، خبردار تم جانے بغیر ان کے خلاف منہ کھولو گے۔ اب یہ گاہک حیران ہو گیا کہ اللہ کہ بھئی کیا قصہ، اچھا تم نے کیوں ان کے لیے گالی بکی؟ صاحب پہلے میں ان کے دکان کو گیا تھا، ان سے میں نے اس کا بھاؤ دریافت کیا تھا، انہوں نے گیہوں کا بھاؤ بتایا، بعد میں انہوں نے معذرت کر کے بڑے ادب کے ساتھ تمہارے دکان پہ مجھے بھیج دیا۔ مجھے اب اندازہ لگ رہا ہے کہ میں یہودی ہوں، وہ پہچان لیا اس نے، اس لیے وہ میرے سے سودا کرنا نہیں چاہا، وہ آپ کے پاس مجھے بھیج دیا۔ فوراً یہودی نے کہا دیکھ جب تک تو مسلمان کو پہچانتا نہیں نظریہ قائم نہیں کرنا، غلط نظریہ قائم نہیں کرنا، دیوانے پوچھ وجہ میں بتاتا ہوں، بے شک وہ مسلمان ہے۔ ایسے چند مرتبہ جب گاہک میرے دکان پر اس کے دکان جا کر کے آ گئے
میں ایک مرتبہ گیا اس کے دکان پر، پوچھا کہ جناب آپ کے دکان کے آئے ہوئے گاہک کو آپ میرے دکان بھیج دیتے ہو، کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی صبح سے 1-2 گاہک میرے پاس آ گئے، میرا بیپار کچھ ہو گیا 10-20 سا کلو کا، آج اتنی روزی مجھے مل گئی کہ جس سے ایک وقت میرے بال بچے کھا لے سکتے ہیں، لیکن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اڑوس پڑوس پر آمنے سامنے آگے پیچھے میں نگاہ رکھنے والا ہوں۔ میں دیکھتا رہا صبح سے تمہارے دکان پر کوئی کسٹمر نہیں چڑھا ہے، صبح سے تمہارے دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح آپ کا دن گزر جائے گا، ہمارے بال بچوں کی طرح آپ کو بھی تو بال بچے ہیں، آپ کا گھر کیسے چلے گا، آپ کو نفع کیسے ملے گا، آپ کی دنیا کی یہ ضروریات واجبہ کیسے پورے ہوں گے، یہ فکر ہم کو رہتی ہے۔ اس فکر کے ساتھ ہمارے نبی نے ہم کو تیار کیا ہے، اس لیے ایک آدھ گراہک کے بعد دوسرے تیسرے کسٹمر کو میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ یہ پڑوس کا میں حق سمجھتا ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نبی نے پڑوس کا حق ہم کو سمجھایا ہے، ہمارے نبی نے پڑوس کا حق ہم کو سمجھایا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہا اس نے بس آج صبح سے میرے دکان پر گاہک نہیں آئے ہیں، اس کے دکان کو تو 1-2 گاہک آ کر کے چلے گئے، تیسرا گاہک شاید آپ پہنچے ہو، وہ ہمدرد، وہ پڑوسیوں کو نوازنے والا، وہ یتیموں کا ماوا، وہ غریبوں کا درد رکھنے والا، وہ پڑوس نواز مومن، میرے نفع کے خاطر، میرے بال بچوں کے روزی روٹی کے خاطر آپ کو میرے دکان پہ بھیج دیا ہے، آپ اسے گالی بکتے ہو، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خبردار خبردار۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے اندر ہماری شناخت تھی، ہماری پہچان تھی، انسانی درد مندی تھی، بلا تفریق مذہب ہم ایک دوسرے کو کام آنے والے تھے اور اعلیٰ کلمت الحق کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے ہر مقام پر مٹھی بھر ہوتے ہوئے، تخت نہیں، تاج نہیں، فوج نہیں، دولت نہیں، سرمایوں کا ڈھیر نہیں، اللہ ہم کو کامیاب کر کے بتلایا اور ہمارے دین کو بھی بڑی سربلندیاں نصیب ہوئی۔ شرمندہ ہو کر وہ یہودی وہاں سے سامان خرید لیا اور واپس سیدھا اس مسلمان کے دکان پر آیا اور آ کر کے اس مسلمان کا چہرہ بڑی یاز بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا کھڑ گیا۔ دوستو، مومن اگر دوسرے انسانوں کا درد مند ہے، اغیار کھڑ کر اس کا چہرہ دیکھ کر جائیں گے، اغیار کھڑ کر اس کا چہرہ دیکھ کر جائیں گے۔ وہ کھڑا ہو گیا دکان کے سامنے، بڑی محبت کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ کیا انسان نوازی ان کے اندر ہے، کیا خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر۔ دکاندار نے فوراً، وہ دکاندار نے ان سے پوچھا جناب سامان لے لیا آپ نے؟ وہ یہودی کہنے لگا جناب سامان تو میں نے سامنے دکان سے لے لیا، اب آپ سے میں ایمان حاصل کرنے کے واسطے کھڑا۔ جب یہی آپ کے مذہب کی تعلیم ہے، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم وہ نبی کا دین سکھاؤ، ہمیں وہ نبی کے اخلاق سکھاؤ۔ آج ملک چاہے لاکھ پریشانی کی منزل سے گزر رہا ہو، ماحول کو بگاڑنے والے بگاڑنے کی کوشش کریں، وہ ان کو مبارک ہو، وہ ان کا طریقہ، وہ ان کا کلچر، وہ ان کی تہذیب، وہ ان کا تمدن، وہ ان کا نظریہ ہوگا۔ ہم کو جیسا کہ مولانا نے کہا، ہم کو واپس پلٹ کر کے اسی مدنی معاشرے کی طرف جانا ہے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک آدمی کو اگر ہم گناہ سے بچا لیں، یہ بھی خلق خدا کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ بھی خلق خدا کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک سنبھل گیا، اپنے گناہ سے باز آ گیا، وہ دسوں کو سنبھال لے گا، یہ درد مندی دسوں کے اندر پیدا کر دے گا۔
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں. ایک بات میں پرانی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے دہرا دوں. سیدنا عمر کی شان میں کسی بزرگ نے لکھا، اور ابھی میں آپ کی بڑی سیرت لکھی ہے. فَكَانَ يَخْرُجُ لَيْلًا لِيَعْلَمَ الْخَبَرَ شُجَاعًا لَا يَخَافُ أَحَدًا فِي الْحَقِّ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْحَسِيرِ وَيَنَامُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ قُبْزَ الشَّعِيرِ. عجیب شانیں آپ کی لکھی. یہ حضرت سیدنا عمر رات میں جو قبر گیری کے لیے نکلتے تھے، مقصد ایک طرف کون بھوکا سو گیا، کون درد ذہن میں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، دوسرے طرف آپ کا ایک مقصد بھی تھا، رات کی اندھیری کو غنیمت سمجھ کر کے کون گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، کون مسلم معاشرے کا وہ فرد آج تو اجالوں میں کلبوں میں برباد ہوتے ہیں، آج اجالے اور کلبوں میں برباد ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر سمجھانے والا نہیں، سدھارنے والا نہیں، درد مندی کے ساتھ بولنے والا نہیں، راتوں میں رونے والے نہیں ان کے لیے. دوستو وہ ماحول ہم کو پیدا کرنا پڑے گا. سختی کے ساتھ جائے، ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہہ دے، وہ الٹا ہم کو جواب دے دے، تھپڑ دے دے، معاملہ بگڑ جائے گا. پہلے پروردگار کو منائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، جی گناہوں سے بچائیں. اللہ ہمارے کام میں ابھی میں حضرت عمر کی بات پوری کروں گا. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، حضرت تہجد کو اٹھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، اٹھ نہیں پاتا ہوں، دعا فرمائیے حضرت میں تہجد میں اٹھ جاؤں. ہم جیسے ہوتے تو بڑی شیخی بگاڑتے، وظیفہ دیتے، وہ وظیفہ دیتے، یا یوں کہہ دیتے کہ اچھا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ اٹھ جاؤ گے، یا نہیں تو یوں کہتے کہ ہماری خانقاہ آ جاؤ ہم آپ کو تہجد کے عادی بنا دیں گے. نہیں، کیسے بے نفس تھے وہ اللہ والے، کیسے کیا نباس تھے وہ قوم کے، کیا درد تھا گرتی ہوئی انسانیت کا ان کے قلوب کے اندر. وقت کے صوفی ہے، سوال ہو رہا ہے تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، حضرت آپ ذرا دعا کر دیجئے میں تہجد کو اٹھوں. حضرت نے جواب میں اس نوجوان کو کہا، دن کے اجالے میں خدا کو راضی کرنے والا عمل کر، رات کے اندھیرے میں عبادت کی اللہ توفیق دے گا. جواب، دن کے اجالے میں پہلے خدا کو راضی کر، دن کی تجارت میں خدا کو راضی کر، دن کے اجالے میں اللہ کے گھر پہنچ، دل کے اجالے میں صدیق اکبر کی صداقت پیدا کر، دن کے اجالے میں فاروق اعظم کی عدالت پیدا کر، دن کے اجالے میں عثمان غنی کی شرافت پیدا کر، دن کے اجالے میں مولا علی کی شجاعت پیدا کر. اللہ رات کے اندھیرے میں تجھے بستر اچھال دے گا، مصلی پہ پہنچ جائے گا. اگر تو دن کے اجالے میں خدا کو ناراض کرتا رہا، اگر اٹھ بھی گیا 2 رکعت کے بعد مصلی اچھال دے گا، پھر جا کر کے تو سو جائے گا. ایسا نہیں کہ صرف بستر اچھالتا ہے. کبھی کبھی میرے دوستو اگر وہ ذوق نہیں ہے، قلب کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، جی دوستو مصلی بھی اچھال دیتا ہے، مصلی بھی اچھال دیتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رات کی اندھیری میں گناہ کون کا، غنیمت جان کر گناہ کون کرتا ہے، یہ تلاش بھی کرتے تھے حضرت سیدنا عمر. ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک راستہ ہے، آپ داخل ہو گئے، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، آپ نے دیکھا اور وہ بھی پہچان لیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. اس کے کندھے پہ کمبل ہے اور بغل جی اور ہاتھ میں شراب کا بوتل ہے. ہر دور میں یہ خبیث خلق، تھوڑا اگر ہم غافل بنیں گے، دور چاہے دور صدیقی ہو، دور چاہے دور عمر ہو، دور چاہے دور عثمانی ہو، دور چاہے دور علی ہو، دوستو غفلت برتیں گے تو باغی بنے گا. تھے آدگونگار تھے، آج بھی ہیں. دن میں دیکھو تو فرشتہ، رات میں دیکھو تو شیطان شرمائے. تھا کوئی ایک جو رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر شراب کہیں سے لے کر کے آ رہا تھا. دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا،
فوراً اس نے اسے کمبل میں لپیٹا، اپنے بغل کے اندر دبا لیا، اور جی میں، دل ہی دل میں خشیت پیدا ہوئی، ندامت پیدا ہوئی، احساس جاگا، اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، آج تک تو امیر المومنین مجھے بڑا شریف اور نیک سمجھتے تھے، الہی آج میں شراب کی بوتل کے ساتھ امیر المومنین کے سامنے رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہوں، یا اللہ اگر تو آج میری عزت بچا لے آپ کے سامنے، میں دل سے توبہ کرتا ہوں پروردگار، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنے میں آمنا سامنا ہو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کہاں سے آ رہا؟ کہا کہ گئے گھر میں بچوں کی کچھ پریشانی تھی، میں گیا، اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ بغل میں تم چھپائے رکھے ہو، دبائے رکھے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہی میں نے کہا نا، بچے پریشان تھے اس لیے میں بازار کہیں گیا، دودھ لے کر کے آیا، شاید ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا دودھ لایا، اور آپ نے ہنستے ہوئے بازو سے اس کی کمبل نکال لیا۔ مطلب یہ تھا، باقی نگار نے لکھا ہے اگر واقعی دودھ ہے تو اسے کمبل میں لپیٹ کر بغل میں دبا کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اسے کھینچ کر کے اس سے کمبل ہٹایا، اور وہ شراب کی بوتل کو کھولا اور زمین پہ اونڈلنا شروع کیا۔ قسم خدا کی شراب کے بوتل سے زمین پر دودھ آ کر کے گر رہا ہے۔ توبہ، دیکھا کہ اللہ تیرے طرف ایک منٹ کے لیے رجوع ہونے کی یہ صلہ ہے، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں گا، نیکوکاروں میں شامل ہو گیا۔ گناہ سے بچا لینا کل کے خدا کو، ایک طرف ان کو روزی پہنچا کر، ان کی ٹوٹی ہوئی چھت کو برابر کر کے، ان بیواؤں کو وظیفہ دے کر، ان بیماروں کو دوا دے کر، ان کی بیمار پرسی کر کے، ان کی تیمار جتنا، جیسا کہ ایک مہینے سے تفصیلات آپ کے سامنے آئے مہینے کی خدمات کے، اگر یہ کام ہو رہا ہے، دوسرے طرف میرے دوستو وہیں ان کے اندر گھس کر پیار سے، محبت سے دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، تقوی کی دعوت، نماز کی دعوت، مساجد تعمیر کر رہے ہیں، مکاتب تعمیر کر رہے ہیں۔ مولانا غیاث صاحب جی ملک کے مختلف حصوں میں غریبوں کے لیے مکان تعمیر کر رہے ہیں، جہاں فساد ہوا وہاں پہنچ گئے، جہاں سیلاب آیا وہاں پہنچ گئے۔ ارے ہمارے پاس علاقائیت نہیں، ہمارے پاس صوبائیت نہیں، ہمارے پاس لسانیت نہیں، ہمارے پاس اونچ نہیں، اتار چڑھاؤ نہیں۔ چنئی میں جو حالات گزرے، دوسرے تیسرے ہی دن مولانا سے رابطہ قائم ہوا، آپ پہنچ گئے، آپ کے متعلقین پہنچ گئے، میرے بہنجے مدرسے میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اسی دن رات کو فون کر کے بتایا صفا بیت المال کی ٹیم پہنچ گئی ہے ماموں، یہاں ہمارے علاقے تک کے لیے خود ہمارے مدرسے کے ذمہ دار کے پاس ایک علاقے کے لیے، ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے، وہ منٹ علاقہ کہلایا جاتا ہے، 25,000 روپے کی رقم دیا، فوراً یہاں دودھ کھانا جس کی وجہ سے بچوں کو میسر نہیں، پانی میسر، پانی کمر تک ہے، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اللہ کی مار دیکھی، اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو کیسا پکڑتے ہیں؟ وہ لوگ جو ٹیلی فون کر کے 10 پیزا لاؤ گھر کو آرڈر کرتے تھے اور لانے والے کو 500 روپے ٹپس دیتے تھے، ہم نے دیکھا ٹیرس کے اوپر 2 سوکھے پنوں اور روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، ڈال دو ہم 2 روز کے بھوکے، ڈال دو دور۔ ATM میں پیسہ ہے، گھر میں پیسہ ہے، پانی کمر تک ہے، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ 14 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 14 لاکھ افراد متاثر ہوئے، حکومتیں پریشان ہیں۔ ایسے مختلف علاقوں میں مدراس کے صفا بیت المال کے ذمہ دار پہنچے، وہ گرتی ہوئی انسانیت کو تھاما، اور خود مدراس کے مسلمانوں میں وہ جذبات جاگے، اتنا گھس کر کے کام کیا کہ آج وہاں کے غیر مسلم انتہا درجہ متاثر ہیں۔ حکومت کے عملے نے وہ کام انجام نہیں دیا جو کام یہ ہمارے مسلم برادریوں نے انجام، یہی ہماری شناخت، یہی ہماری پہچان ہے دوستو۔
اور یاد رکھو یہ گناہ سے، اور یہ مصائب آتے ہیں گناہ سے، اور گناہ سے بچانے کی بھی اگر ہم فکر کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین کے ماحول کو بڑا پاکیزہ اور پوتر بنائے گا۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کروں جس سے میرا منشا اور میرا مدعا، میرا مقصد بھی تمام سامعین کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا، اور پھر خلق خدا کو اس سے بچانے کی جو فکر یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ تفسیر میں لکھا ہے نوشیروان عادل اپنے ایک آدھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کو نکلا، کسی ہرنی کو بھگاتے بھگاتے اتنا آگے نکل گیا، ساتھی چھوٹ گئے، توشہ ختم ہو گیا، کھانے کے اسباب ختم ہو گئے، بہت آگے نکل گیا، واپسی میں راستہ بھول گیا، شکار بھی نہیں ملا، توشہ بھی ختم، ساتھی بھی نہیں، دور دراز تک آبادیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں، پریشان پریشان، زبان میں کانٹے، پیاسا پیاسا وہ آ رہا ہے، ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے اپنی سواری کو بھگا رہا ہے، یا اللہ کہیں کچھ مل جائے پینے کھانے کے لیے، پیاس تو بجھ جائے۔ لیکن بہت دیر کے بعد دور سے ایک انار کا باغ نظر آیا، وہ دیکھتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ جو ہی انار کے باغ میں پہنچا ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، ندی کے کنارے ہے، بڑا حسین منظر ہے جی، بہت انٹیریئر، بہت جنگل کے اندر ہے، لیکن دیکھا ایک مالی، ایک باغبان سر جھکائے خدا کے طرف لو لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ نوشیروان نے آواز دی، اے مالی۔ وہ متوجہ ہوا، پوچھا کہ جناب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں مسافر ہوں، زبان میں کانٹے آ گئے، بہت بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، اگر تم ہماری کچھ مہمان نوازی کر سکتے ہو تو کرو۔ فوراً اس نے کہا جناب پانی چاہو تو پانی دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یہ انار کا باغ ہے، 2 منٹ آپ انتظار کر لیں، انار توڑوں گا، اس کا رس نکال کر کے دوں گا، بیک وقت پیاس بھی بجھ جائے گی اور وہ غذا بھی ہو جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ بہت خوش ہو گیا اور گیا ہے، انار توڑا ہے، اور اسے کھول کر جب اس کے دانے نکال کر کپڑے میں باندھ کر اس کا رس نچوڑنا شروع کیا۔ نوشیروان عادل کا بیان ہے، میں بادشاہ وقت ہوتے ہوئے کبھی میں اپنے دربار کے اندر ایسے انار کو آتے نہیں دیکھا، میں نے ایسے بڑے بڑے دانے، اور جب وہ رس نکلا ہے پیالہ لبریز ہو گیا اور اسے میں پینا شروع کیا تو اتنا ملذذ، اتنا لذیذ، میں نے اپنی زندگی میں ویسا انار کا جوس، انار کا رس میں نہیں پیا۔ حیران ہو گیا اور پیالہ رکھ کر کے باغ کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں سوچنے لگا یا اللہ اتنا بہترین انار، اتنا بہترین اس کا رس، یہ جنگل کے اندر یہ درندے قسم کے لوگ، یہ الڑ قسم کے لوگ، یہ بیکار قسم کے لوگ، یہ غریب کھا لیں اس انار کو؟ ارے یہ انار کی تو عزت اس وقت پر ہے، یہ انار دربار میں آئے، غیر ملکی مہمان کھائے، تاکہ میرے ملک کا مقام معلوم ہو، یہاں کے میووں کا ان کو اندازہ ہو، یہاں کی زمین کو وہ اندازہ لگا سکے۔ اب میں جاؤں گا تو دربار کو یہ باغ حکومت کے قبضے میں لوں گا، تاکہ یہ انار سرکاری مہمان کھائیں، تاکہ یہ انار اور ممالک کے بادشاہ کھائیں، یہ انار اور ممالک کے سربراہ کھائیں۔ سوچتا ہوا بیٹھ گیا، جب نکلنا چاہا چونکہ مزیدار تھا رس، مجھے اور خواہش پیدا ہوئی، میں نے کہا مالی میں بہت دور جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ راستے میں مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، کیا ایک اور پیالہ دے دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گیا ہے، دوسرا انار توڑا اور اس کا رس نکال کر کے لا کر پیش کیا ہے۔ یہی نوشیروان عادل کا بیان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانے اور رس بہت
بہت ہی بیکار، پیا تو ایک گھنٹ پیا نہیں گیا۔ بادشاہ اسے نیچے رکھ دیا نوشیروان عدل اور کہنے لگا مالی یہ انار کہاں سے توڑا؟ کہا کہ وہیں سے جہاں سے میں نے پہلا انار توڑا ہے، اسی درخت سے۔ کہا کہ اچھا ہے، پہلا انار تو بڑا مزیدار تھا لیکن یہ دوسرا اتنا بدمزہ، دانے اتنے چھوٹے، کیا قصہ ہے؟ یہ کی درخت منٹوں کے اندر اتنا بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے، یہ کی درخت ایسا پھل اور پھر ایسا پھل دے سکتا ہے، تیرا کیا تجربہ ہے؟ مالی اللہ والا تھا، اس نے جواب میں کہا اچھا منٹوں میں آپ نے اس کے مزے کو بدلتے دیکھا ہے؟ ہاں جی بدلتے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا شاید مجھے اندازہ لگتا ہے یہ ملک کا بادشاہ اس باغ پر ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ یہ ملک کا بادشاہ اس باغ پر ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ ہم برادران وطن سے، ارباب حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ارادے فقط تمہارے ایوانوں کے اندر ہیں، تمہارے ارادے فقط تمہارے ایوانوں کے اندر طے ہوتے ہیں اور چھپ چھپ کر کے وہ اپنے مقصد کو پورا کریں گے۔ یاد رکھو اگر ارادوں میں خرابی ہے اس کی تبدیلی ملک کی زمین میں دیکھو گے، ملک میں بسنے والوں کے قلوب میں دیکھو گے۔ ارادوں میں خطرہ ہے، اڑتے موڑوں کے اندر ان خطروں کو تم محسوس کرو گے، چلتی ہواؤں کے اندر ان خطروں کو محسوس کرو گے، بستی آبادیوں کے اندر ان خطروں کو تم محسوس کرو گے۔ دیانت سے حکومت کرو، پیار سے حکومت کرو، گرتی ہوئی انسانیت کو تھامو، انسانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑا نہ کرو۔ یہ تعلیم ہے رحمت للعالمین کی، میرے آقا رحمت للمسلمین نہیں، میرے آقا رحمت للمومنین فقط نہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ نوشیروان عدل کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا مالی کے جواب سے، یا اللہ میرے گناہ کے ارادے سے تو پھلوں کے مزے کو بدل دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے معلوم ہے، عدل پسند بادشاہ تھا، اس کا نام نوشیروان، اس کے عدل کی وجہ سے عادل اس کا لقب پڑ گیا۔ عدل پسند تھا، رونا شروع کر لیا، خوب نادم ہو کر خدا سے دعا کرنے لگا، الہی مجھے معلوم نہیں تھا میرے ارادے بدلنے سے تو پھلوں کے مزوں کو بدل دیتا ہے، زمین کی تاثیر کو بدل دیتا ہے، بارش کی کیفیتوں کو بدل دیتا ہے، پانی نفع کے بجائے نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اکرم الاکرمین مجھے معلوم نہیں تھا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب واپس ہونے لگا مالی کہا جناب دوسرا انار کا جوس آپ پیے بھی نہیں، بہت دیر بیٹھ گئے، اب واپس نکل رہے ہو، ایک تیسرا پیالہ پیش کر دو۔ ٹھیک ہے تیری مرضی۔ گیا ہے، تیسرا انار توڑا اور اس کا رس نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہی نوشیروان کا بیان ہے، تیسرے انار کے دانے بڑے بڑے، اور جب پیا تو پہلے والے سے بھی بہت مزیدار، دوسرا والا نہیں، پہلے والے سے بھی بہت مزیدار۔ میں حیران ہو گیا، مالی سے پوچھا جناب آپ نے دوسرے انار کی بدمزگی کو پوچھا تو تم نے جواب میں کہا ملک کا بادشاہ باغ پر ظلم کا ارادہ کیا ہوگا، لیکن اب یہ تیسرا انار اس سے زیادہ مزیدار ہے، اس سے زیادہ بڑے بڑے دانے ہیں، کیا قصہ ہے؟ تو فوراً مالی خدا ترس تھا، خدا رسیدہ تھا، صاحب تصوف تھا، نسبتیں اس کی شاید بلند تھی، وہ زمین پر عدل و انصاف کا علمبردار تھا۔ گیرا کم درجے کا آدمی بھی دیانت کو لے کھڑے بادشاہ کی ضمیر کو جھنجھوڑ دے سکتا ہے، حاکموں کے ارادوں کو بدل دے سکتا ہے۔ ضرورت دیانت کی ہے، امانت کی ہے، خلق خدا کی خدمت کی ہے۔ وہ مالی نے کہا جناب اگر یہ انار کے اندر آپ مزہ پا رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں ملک کا بادشاہ اپنے ارادے سے باز آ کر توبہ کر لیا ہوگا۔ یہ جو مزہ تم دیکھتے ہو یہ توبے کا مزہ ہے، یہ ندامت کا مزہ ہے، یہ شرمندگی کا مزہ ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ اللہ میرے غلط ارادے کا اثر بھی تو دنیا پر کر ڈالتا ہے اور ہمارے توبہ کا اثر بھی تو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہم کو یہ خلق خدا کی خدمت میں
جہاں سامان اور روزی پہنچانے کا نظم کرتے ہیں وہیں خلق خدا کو گناہوں سے بچانے، حق کی تعلیم دینے، اعلی کلمت الحق کو بلند کرنے، اسلام کی دعوت قلوب میں پیوست کرنے، نبی کی سیرت دلوں میں برادران وطن کے ذہن میں بٹھانے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ خیر، یہ تھے حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب جو تمل ناڈو اور کرناٹک کے اندر آپ کی خدمات الحمدللہ جاری رکھے ہوئے۔ آپ ایک طرف تمل ناڈو کے ایک معروف ادارہ دارالعلوم سعیدیہ کے محتمم ہیں، تو دوسری طرف بنگلور کی ایک بڑی جامع مسجد فریزر ٹاؤن کی مسجد جو کہلاتی ہے اس کے آپ خطیب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو واقعات سے نتائج نکال کر امت کو سبق دینے کا جو اللہ رب العزت نے جذبہ دیا ہے اور انداز دیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم حضرت کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، آپ کے سائے کو تعدیر ہمارے لیے قائم رکھے اور آپ کے نفع کو عام فرمائے۔